بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو کہ زیادہ تر افغانستان میں اس وقت وہاں پہ رہائش ان کے ہے یا وہاں پہ ان کے ملک سے باہر ہیں، افغانستان میں زیادہ تر وہاں پر ہے۔ پاکستان میں ان کے حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ روز جس طرح اسلام آباد میں ٹی ٹی پی نے ایک کارروائی کی اور یہاں پہ پولیس چیک پوسٹ پہ حملہ کیا، اس میں ایک پولیس اہلکار شہید اور دو جو ہے زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گرد کو اگرچہ مارا گیا، لیکن اس حملے نے کئی سوالات چھوڑے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی یعنی اگر یہ تنظیم جو ملیٹنٹس ہے، اگر یہ اسلام آباد جیسے ہائی سیکیورٹی علاقے میں یہ آ سکتے ہیں جہاں پہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پریزنس بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہر جگہ اب یہ وار کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ زیادہ تر پاکستان کے بارڈر ایریاز میں خیبر پختونخوا وغیرہ میں یہ حملے کرتے تھے، پولیس پہ، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پہ، گورنمنٹ آفیسرز پہ، قبائلی مشران یا جو امن کمیٹیوں کے مشران تھے ان پہ حملے کرتے تھے۔ ابھی یہ جو ہے براڈن ہوا ہے، اور لاہور میں جو اسی دن ہوا، انارکلی میں جو بم دھماکہ ہوا، اگرچہ اس کی رسپانسبلٹی بلوچ تنظیم نے، عسکریت پسند تنظیم نے قبول کی ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ اب یہ جو پاکستان کو جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ مطلب ہے کہ ایک تو بلوچ انسرجن، ادھر سے جو ریلیجس یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ ہے ان کی طرف سے، تو ایک ملٹی ڈائمینشنل نظر آ رہا ہے۔ کچھ رپورٹ ایسے آئے ہیں اور دیکھے بھی گئے ہیں کہ ٹی ٹی پی زیادہ حملے کرنا چاہ رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ، مطلب ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے دھماکے ہوتے تھے یا ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، لیکن سورسز کے مطابق یہ ہے کہ افغان طالبان نے اس کو ان سے منع کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایسے بڑے حملے نہیں کر رہے ہیں جس سے پاکستان افغان طالبان پہ پریشر یا دباؤ بڑھائے، کیونکہ اس وقت صرف پاکستان ہی ہے جو کہ افغان طالبان کے لیے ایک راستہ مہیا کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ ابھی یہ جو مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو جب سے امریکہ چلی گئی ہے افغانستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں پاکستان نے جو افغان پالیسی اور اسپیشلی طالبان کے ساتھ ہمارے جو اخلاقی یا جو بھی ہمارے جو سپورٹ تھی، اس کی وجہ سے اگر طالبان نے وہاں پہ جو اشرف غنی یا ڈاکٹر کرزئی، پریزیڈنٹ کرزئی کی حکومت ہے، ان کو اگر شکست دیا، امریکی افواج کو شکست دی اور ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی جو پاکستان کی پالیسی میکر سے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ گیج نہیں کر سکے اس 20 سال میں کہ ٹی ٹی پی کا اور تحریک طالبان افغانستان کا آپس میں کیا نیکسس ہے، تعلق کیا ہے، تعلقی نوعیت کیا ہے۔ کیونکہ ابھی یہ سامنے آ رہی ہے کہ طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ انشور کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف انکلوڈنگ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے اس پہ یہاں کے تشویش کا اظہار یا اس کی مذمت بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے یعنی پاکستان کی پالیسی میکر سے غلطی ہو گئی، اور ان غلطیوں کا خمیازہ جو ہے وہ ابھی عوام نے بھگتنا ہے، کیونکہ امریکی چلے گئے، انٹرنیشنل فورسز چلے گئے، اب سارا افغانستان افغان طالبان کے ہاتھوں میں ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان لگ ایسا رہا ہے کہ وہ ایک زمانے میں جو ہمارے سیکیورٹی باسز کہا کرتے تھے کہ ایک سکے کے دو رخ ہے، تو ابھی واقعی وہ دو رخ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس سے پاکستان آلریڈی اکنامک سچویشن یا پولیٹیکل کرائسس میں ہے، اس طرح سیکیورٹی کرائسس کے بڑھنے سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہیں حالات میں کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے پاکستان کی پالیسی میکرز کے لیے کہ ابھی اکٹھے بیٹھنا ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان ایک بڑا زبردست پلان بنایا گیا تھا جس پہ سارے ادارے اور پولیٹیکل فورسز اکٹھے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ خاطر خواہ عمل نہیں کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج جو ہے وہ اتنے 20 میں سے ہارڈلی جو ہے 3-4 پہ عمل کیا گیا، اور ابھی ان کو تو مزید کم کیا گیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو نہیں آئی ہے اس میں اس کو 20 سے 14 کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری اپروچ رہی
اسپیشلی جو پاکستان کو جو ایگزسٹینشل پرابلم ہے جو پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو یہ عوام کے لیے بھی بڑی مصیبت ثابت ہو سکتی ہے، پورے ملک کے لیے. اور میرے خیال میں جب یہ ملیٹنٹ اٹیک کرتے ہیں تو نہ وہ کالے کو دیکھتے ہیں، نہ گورے کو دیکھتے ہیں، نہ مسلمان نہ غیر مسلم وغیرہ، سب پہ جو ہے وہ جس طرح ہم نے 2004 سے لے کر جو 2014 کا جو ڈیکیڈ دیکھا ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم فار اس آل کہ تھوڑا سا اٹھنا ہوگا اور اسٹینڈ اپ اور ایک پالیسی بنانی ہوگی کہ کس طرح ہم اس ناسور کو جو ہے ملک سے جو ہے ختم کر سکتے، وہ بات چیت کے ذریعے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے، لیکن ونس فار آل ایک فیصلہ لینا ہوگا.